جناب علی خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ایک بار پھر, اور ہمارے ساتھ جناب ڈاکٹر عائشہ اور سید غالب آغا صاحب موجود ہیں. دونوں کا بہت بہت شکریہ. آپ لوگوں کے بہت سارے سوالات ہیں جو کہ مجھ سے پوچھتے ہیں, مجھے اندازہ ہے دامن وقت میں گنجائش کہنے کو الحمدللہ گھنٹوں طویل نشریات ہیں, لیکن یوں دیکھا جائے تو ہر سیگمنٹ میں ہم دوڑ رہے ہوتے ہیں, کوشش ہوتی ہے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ چیزیں آپ تک ہم پہنچا سکیں. کل میں نے ایک سوال چھوڑا تھا, ذرا اسی سے آغاز کر لیتے ہیں. وہ ایک اپروچ یہ ہے کہ بھائی دو طرح کے, کھانے پینے کے حوالے سے اور میڈیکلی ٹیسٹ کرانے کے حوالے سے. ایک کہتے ہیں کہ بھائی یار 60 سال اگر جینا ہے اور اتنا بیماروں کی طرح جینا ہے کہ یہ بھی نہیں کھاؤ, میٹھا بھی نہیں کھاؤ, تیل والا بھی نہیں کھاؤ, یہ بھی نہیں کھاؤ, ٹیسٹ لیس لائف گزارنے سے اچھا ہے 45 سال جی لو یار, بادشاہوں کی طرح جیو, جو کھانا ہے کھاؤ مزے سے. ایک ہی اپروچ. اور دوسرے بھی کہتے ہیں کہ بھائی ڈاکٹر کے پاس اگر چلے گئے, ٹیسٹ کرا لیے, تو کچھ نہ کچھ نکل ہی آنا ہے. جب کچھ نکل آیا ہے اس کے بعد وہی بات ٹینشن میں جینا کہ یہ اس سے اچھا ہے یار بس یہ چکر چھوڑو اسپتال کے, بس جب لکھی ہوگی آ جائے گی بس ٹھیک ہے. یہ بہت بات ہوتی ہے, اس بارے میں آپ دونوں اپنی رائے دیجیے گا. سر ایز اے مسلمان میرا یہ بلیو ہے کہ موت کا وقت اللہ تعالیٰ نے پہلے سے تعین کیا ہوا ہے. صحیح ہے, بالکل صحیح. اور جنید جمشید صاحب کی ایک بات ہے کہ ہم دو پہلو ہیں اس کے بیسکلی, ایک طبی لحاظ سے اور ایک دینی لحاظ سے. تو جنید جمشید صاحب کا ایک کال ہے کہ ہم دنیا میں آئے ہی اسی لیے ہیں کہ اچھی موت کما سکیں. اللہ اللہ. تو بات یہ ہے کہ موت تو یقیناً وہی ہے, جس طرح ہم دنیا میں رہتے ہیں دینی اعتبار سے اس کا فیصلہ آخرت میں ہوگا جو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے نوازیں گے. ایسا ہی ہے. طبی لحاظ سے اگر بات کروں, موت کا تعین ہوا ہے, وقت لکھا ہوا ہے. صحیح ہے. اس دنیا میں ہم جتنا انرجیٹک, جتنا انرجی اور جتنے ہیلدی رہ سکتے ہیں ہمارے لیے اتنا اچھا ہے. اسموکنگ کلز, یقیناً یہ بات ہے, لیکن اسموکنگ وقت کو نہیں تبدیل کر دے گی, کوالٹی آف لائف کو خراب کر دے گی. ایک بندہ ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے وقت کے 75 سال کی عمر میں اس کو انتقال کرنا ہے, اور وہ 4 سال 5 سال دوسرے لوگوں کی محتاجی میں بستر پہ لیٹا ہوا ہے, اور وہ دوسرے لوگ اس کو کھانا بھی اپنے منہ سے وہ نہیں کھا پا رہا, اس کو NG ٹیوب لگی ہوئی ہے. تو یہ ہے کوالٹی آف لائف جو بیسکلی آپ کی احتیاط سے ڈاکٹر کے پاس جا کے ٹیسٹ کو کروا کے دواؤں کو لے کے آپ اپنی کوالٹی لائف کو بہتر کر سکتے ہیں. بیسکلی یہ چیز ہے. ورنہ وقت کا تعین, موت کا تعین تو اللہ نے کیا ہوا ہے. صرف جتنا بھی اللہ نے ٹائم دنیا میں دیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کسی کی محتاج نہ کرے, یہ دعا نارملی لوگ مانگتے ہیں. اور بیسکلی محتاجی تبھی نہیں ہوگی جب اپنی صحت کا خیال رکھیں گے اور دوسروں کے اوپر کسی قسم کا برڈن نہ آنے دیں گے, تاکہ اب اپنا خیال رکھیں گے تو ہوگا ایسا, ورنہ نہیں ہو پائے گا. بہت اچھی بات کی. یعنی ٹھیک ہے, یہ تو ہمارا ایمان ہے کہ کسی نے اگر 64 سال اور 65 دن کی ایج میں مرنا ہے تو اسی مرے گا, اسی سانس وہی اس کی آخری سانس ہوگی. لیکن اس دوران جو کوالٹی آف لائف ہے وہ تو انسان کے اپنے ہاتھ میں ہے, اور وہ اپنے ان ساری چیزوں سے, کھانے پینے کی چیزوں سے اس کو بہت اچھا بھی کر سکتا ہے اور اس کا بیڑا غرق بھی کر سکتا ہے. بہت اچھا بھی کر سکتا ہے, بہت بیڑا غرق بھی کر سکتا ہے. دوسری بات ہے جو آپ کا سوال تھا اس میں یہ ہے کہ بھائی کیوں میں اپنی لائف وہ کروں اور میرے ٹیسٹ جو نکلیں گے اس میں کوئی نہ کوئی ایسی چیز آ جائے گی. اگر آپ کی کوئی ایک چیز آ جاتی ہے تو وہ تو آپ کے لیے ایک ریڈ سگنل ہے. آپ نے فوراً ڈاکٹر سے رجوع کیا, آپ نے اس کی دوا لی اور آپ نے اس چیز کو بہتر کر لیا, بجائے یہ کہ آپ نے اپنا کیس بالکل ہی خراب کر لیا اور بالکل پانی سر کے اوپر سے گزر گیا, اور جب ڈاکٹر بھی کچھ نہیں کر سکتا تو اس کا کیا فائدہ. ہر چیز لوگ مثالیں دیتے ہیں. اب اس میں سوری آپ کی بات کر رہا ہوں کہ وہ اس میں آپ کیا کہیں گے کہ یہ ایکسیپشنز ہوتی ہیں, اور ایکسیپشنز شوڈ نیور بی کوٹڈ ایز ایگزامپلز اور واٹ, کہ لوگ کہتے ہیں او یار فلاں کو دیکھا یار وہ اتنا خیال کرتا تھا, دیکھو وہ 45 کی عمر مر گیا, اور یہ دیکھو وہ 25 سال سے سگریٹ پی رہا ہے, چلتا پھرتا گیا یار. تو یار کیا دیکھو نا, یہ لوگ اس طرح کی مثالیں دیتے ہیں. ایکسیپشنل کیسز ہوتے ہیں اور ان کو کوٹ بھی نہیں کرنا چاہیے. ہمیشہ پازیٹیوٹی کو کوٹ کرنا چاہیے. وی نیور نو کہ کیا ہو جائے. اور دوسری بات ہے کہ اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ میں سب کچھ کرتا رہا ہوں اور ہمیں 60 تک ہی جینا ہے. آپ کو کوئی نہیں پتا, آج تک 60 تک کا بھی کیا پتا ہے. کووڈ نے ہمیں بتایا ہے کہ 60 تک کی بھی کوئی گارنٹی نہیں ہوتی. تو اگر آپ کو اچھی لائف گزارنی ہے تو آپ اپنے بلڈ ٹیسٹ کرا کر کیا پتا 80 تک چلے جائیں, ٹھیک ہے. اور اگر آپ نے اس طرح کی بے احتیاطی کی تو کس نے کہا ہے کہ آپ 60 تک جائیں گے, اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. صحیح ہے, بالکل بالکل کوئی گارنٹی نہیں. تو یہ ایک گزارش بھی اور اس پلیٹ فارم سے میسج بھی ہے کہ کوالٹی آف لائف ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے, اس کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے. اب اگین میں اس کو اس طرح سمرائز کروں کہ جو ہونا ہے وہ تو ہونا ہے. چلیں ایٹ لیسٹ بالکل منیمم دیکھ رہے تو یہ تو ہوگا کہ ہم کم از کم اپنے آپ کو بلیم نہیں کر رہے ہوں گے, ریگریٹ نہیں رہے گا. کم از کم ہم کہہ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ آئی ڈیڈ مائی لیول بیسٹ, باقی اب آگے جو تیری مرضی ہے میں اس پہ خوش ہوں, میں نے اپنی پوری ذمہ داری ادا کر دی, پھر ٹھیک ہے جو تیری مرضی. اللہ تعالیٰ چاہتا بھی یہی ہے کہ میں نے تمہیں یہ سب چیزوں کا اختیار دیا ہے. موت ساری چیزیں وہ اس کے ہاتھ میں ہے, لیکن کچھ کرو تو صحیح. He wants us to struggle actually. کریکٹ, بالکل صحیح. اچھا ایک سوری میں آپ لوگ کے موضوع سے پہلے آج پر اگر وقت نہیں بچا تو آپ اس موضوع پہ کل آ جائیں گے, لیکن جو موضوعات چل رہے ہیں اس پہ بھی میں چاہ رہا تھا. ابھی سے پہلے بات ہو رہی تھی, علماء کرام سے بات ہو رہی تھی, اور ڈاکٹر رضا داؤدانی صاحب مجھے باقاعدہ کہہ کر گئے
کہ وسیم آپ پلیز اس سیگمنٹ میں ان حضرات سے سوال پوچھیں. وہ کہنے لگے میری تو ظاہر ایکسپرٹیز تو ان کی ہے, یہ بتائیں گے. انہوں نے بھی اپنی رائے دی اگرچہ, لیکن کہتے ہیں زیادہ ڈاکٹرز بتائیں گے کہ یہ جو موبائل فونس کا اور گیجٹس کا جو ایکسیس یوز ہے, یہ کس طرح فزیکلی اس کا کانٹینٹ اچھا ہے برا ہے وہ تو الگ بحث ہے نا, لیکن یہ فزیکلی کس طرح ہمارے لیے اس کا ایکسیس یوز ڈیمیجنگ ہو سکتا ہے, سروائکل ایشوز اینڈ واٹ ناٹ. سر ایک تحقیق کے مطابق تقریباً 30% نوجوان اور 40+ خواتین خاص طور پہ تقریباً 50% کے قریب جو ہے ایک فگر ہے جس میں کہتے ہیں کہ وہ سروائکل کے ایشوز میں مبتلا ہو گئی ہیں. سروائکل C4 C5, پٹھوں میں درد کی کیفیت, چکر کی کیفیت, سن پن کی کیفیت ہاتھوں میں, کمر کے مہروں کا L4 L5 S1 میں تناؤ کا آ جانا جس کی وجہ سے گھٹنوں کے بھی مسائل ہوتے ہیں اور ڈفرینٹ قسم کے مسائل ہوتے ہیں. یہ ہمارے ابھی اس کا موبائل سے کیا تعلق ہے؟ سروائکل تو سمجھ میں آ رہا ہے, یہ کیا ہے سر پوسٹر. اب موبائل میرے ہاتھ میں ہے تو میں ایک تو یوں دیکھوں گا, ٹھیک ہے, اس کے بعد کبھی یوں دیکھوں گا, اور کبھی لیٹا ہوا ہوں تو کبھی کسی طرح پڑا ہوا ہوں, کبھی کسی طرح پڑا ہوا ہوں, کبھی نیپ سچویشن میں ہوں. تو جو پوسٹر کی خرابی ہے بیسکلی ہم جب موبائل میں لگ جاتے ہیں تو ہمیں احساس آئیڈیا نہیں ہوتا ہمیں کہ ہم کس پوسٹر میں لیٹے ہوئے ہیں, جس کی وجہ سے وہ کمر کو بھی نقصان دیتا ہے, سروائکل کو تو 100% دیتا ہی دیتا ہے, تو جس کی وجہ سے بہت سارے مسائل میں اضافہ ہو رہا ہے ہڈیوں سے لنک. تو بہتر ہے کہ موبائل کا استعمال کریں, یقیناً استعمال کرنا آج کی شاید ضرورت میں ایک وہ ہے, ایکسیس نہ کریں, اور پوسٹر کا خیال رکھتے ہوئے اگر کریں گے تو وہ اتنا زیادہ نقصان نہیں دے گا. آنکھوں کے لیے البتہ نقصان ہے, اس کے لیے جو بھی تدابیر ہو سکتی ہیں, تھوڑا سا پروٹیکٹر وغیرہ یا کوئی ایسی چیز تو وہ اس کا استعمال ہونا چاہیے. موبائل کی لائٹ تھوڑی سی کم رکھیں تاکہ بہتری رہے اس میں. اچھا, آلرائٹ ڈاکٹر صاحب. پوسچرل ڈیفارمیٹیز کا موبائل سے بہت گہرا تعلق ہے. اچھا, ڈبل چن کی پرابلم لے کے ہمارے پاس کافی خواتین آتی ہیں نا, ڈبل چن. آپ دیکھیں رات کے ٹائم پہ جب آپ موبائل لے کے بیٹھے ہوتے ہیں تو آپ اس طریقے سے ہوتے ہیں, سامنے ٹیلی ویژن ہوتا ہے, آپ یوں بیٹھے ہوتے ہیں, کنٹینیوسلی موبائل ہوتا ہے. دس از ون آف دا بگیسٹ ریزنس آف ڈبل چن. یو سی ڈبل چن یوں ہوتی ہے, آپ دیکھیں نا, آپ اس طریقے سے ہوتا ہے, تو ڈبل چن اس طریقے سے بھی ہوتی ہے. دوسرا, جوڑوں کا درد جو ہوتا ہے نا, سب سے زیادہ جوڑے ہی جانتے ہیں. جوڑوں کا درد جو ہے نا وہ بہت کامن پرابلم ہے, اور اس کا موبائل گیجٹریز, آپ کے جو سلیپ کا پیٹرن ہے اس سے کتنا فرق پڑا ہے. یہ جو بلو لائٹس آپ بار بار یوز کر رہے ہیں, اسکرینس, لیپ ٹاپس اور موبائلز, یہ آپ کے ہارمون کے ساتھ انٹرفیئر کرتی ہے, میلاٹونن, وہ ہارمون جس کا وقت ہے رات کو نکلنے کا. آپ اس ہارمون کو بار بار ڈسٹرب کر رہے ہیں, وہ بیچارہ آنا چاہ رہا ہے, سلیپ چاہ رہا ہے کہ آپ لیں, اور آپ گیجٹریز کے ساتھ کھیل رہے ہیں. ہم لوگوں کا کام جو ہے نا وہ بہت خراب ہوتا جا رہا ہے. دن میں ہم سونا چاہ رہے ہیں اور رات میں ہم جاگنا چاہ رہے ہیں. یہ جو ہارمونل امبیلنس ہیں یہ ویٹ کو گین بھی کر رہے ہیں, سلیپ پیٹرن کو ڈسٹرب کر رہے ہیں. وائٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی اتنی کامن ہے کہ میں تو چاہوں گی کہ اس عید پہ آپ ایک جوڑا کم بنا لیں, اپنے وائٹامن ڈی کا ایٹ لیسٹ ٹیسٹ کرا لیں. بون پین, آپ کے جوڑوں میں درد, ٹانگوں میں درد, اچھا اس کا ڈائریکٹ کنیکشن جو ہے آپ کے اسٹریس ایگزائٹی سے بہت پڑتا ہے. آپ کے وائٹامن ڈی لیولز تقریباً, ہمارے پاس جتنے بھی کیسز روزانہ کلینک میں آتے ہیں 70-80% وائٹامن ڈی لیول ہوتا ہے. 2 لاکھ یونٹ کی ٹیبلٹ ہے, آپ کو ہفتے میں ایک دفعہ لینی ہے 6 ہفتے کے لیے. خدا کے لیے لے لیں, امپورٹنٹ بات 6 ہفتے کے لیے. اچھا, کیلشیم لیولز ٹھیک آ رہے ہوتے ہیں تو سمجھ رہے ہیں جی ہم دودھ بھی پی رہے ہیں, سب کچھ ہے. آپ کا وائٹامن ڈی لو ہے تو کیلشیم کی ابزارپشن کیسے ہوگی؟ یہ مین فیٹ سولوبل وائٹامن ہے جو کیلشیم لیولز کو ریگولرائز کرنا, اس کی ابزارپشن کرنا, اور ہارڈلی کچھ چیزوں میں سورج کی روشنی وہ ہم نے لینے کو تیار ہی نہیں ہے, ہم نے تو اندر بیٹھنا ہے. پالک ہے, کچھ بینز ہیں, مچھلی ہے, انڈا ہے, یہ چیزیں ہم کھانے کو تیار نہیں ہیں. اور یا پھر ایسے بینز یا سیریلز جس پہ لکھا ہو فورٹیفائڈ ود وائٹامن ڈی. تو اس وجہ سے کیا ہوتا ہے, یہ ہم لیتے نہیں ہیں, یہ ہمارا کم ہوتا ہے. اور ہر بندہ, بچہ, بڑا, اس کا جب ٹیسٹ آتا ہے ویلیوز پتہ کیا آ رہی ہیں, 6, 8, 10, 12. تو یہ ساری پرابلمس ہیں. مجھے یاد میرے ذرا کچھ اور حیرت انگیز طور پہ آپ کو, یعنی میں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب مجھے نا یہاں درد فیل ہو رہا ہے. انہوں نے وائٹامن ڈی چیک کرا ہے, میں کرنی, لیکن اس کا سے کیا تعلق ہے, کرایا وہ خطرناک حد تک کم آیا. اور اس کی ڈیفیشنسی ویٹ گین بھی کرواتی ہے. خوراک جو ہے وہ بالکل ٹھیک نہیں ہے, اور اس کا تعلق سٹریس اور ڈپریشن سے بھی ہے. تو ڈائٹ تھوڑی سی اچھی رکھنی ضرورت ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ چلیں دودھ لے لیا, یہ ساری چیزیں لی ہیں, لیکن ساتھ ہی ساتھ چیز کا استعمال ہو, اچھی خوراک کا استعمال ہو, ایگز کا استعمال ہو, تو اس سے بہت زیادہ فرق پڑتا ہے. اچھا, یہ ٹھیک ہے. نہ صرف سر نہ صرف یہ کہ صرف ہڈیوں کی
की बीमारी या हड्डियों की कमज़ोरी पैदा होती है विटामिन डी से, बल्कि मसल्स की स्टिफनेस, मसल्स में सुनपन की कैफियत। अक्सर ख़वातीन शिकायत करते हैं कि हम किचन में काम करें तो सुनपन की कैफियत हो रही है पाँव में, खड़ा नहीं हुआ जा रहा, और पाँव की जो पिंडली होती है जिसको हम मछली कहते हैं, पिंडली कहते हैं, उसमें अकड़ाहट या दर्द की कैफियत होती है, वो भी इम्यूनिटी की वजह, वो भी विटामिन डी की कमी की वजह से होती है। एक और चीज़ जो हमने कोविड में देखी, डॉक्टर्स का एक बहुत बड़ा एक ग्रोथ था जिन्होंने ये रिसर्च की कि जिन लोगों का विटामिन डी लेवल अच्छा था उन लोगों ने जल्दी रिकवर किया है कोविड से, और उनकी इम्यूनिटी बेहतर रही लड़ने की कोविड से। तो विटामिन डी ना सिर्फ ये कि यहाँ पर काम आता है बल्कि आपकी इम्यूनिटी पे भी बेहतरी लाता है। और विटामिन डी एक बहुत इंपॉर्टेंट जुज़ है जो कि आपकी ज़िंदगी में होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए। वो डाइट के ज़रिए भी हो सकता है, और यकीनन हमारे यहाँ क्योंकि बहुत सारे लोग जिस तरह हम बात करें कमियाँ हैं, तो उसके लिए कैप्सूल्स, इंजेक्शंस वगैरह जो भी आते हैं उसको डेली रूटीन में या जो भी डॉक्टर की प्रिस्क्राइब मेडिसिन है उसको लेना चाहिए, उसको नहीं छोड़ना चाहिए। वो आपके बहुत सारे मामला को बेहतर कर रहा होगा, उससे फ़र्क पड़ता है बहुत ज़्यादा। और मैं ज़ाती तजुर्बे की बुनियाद पर बता रहा हूँ कि आइडियल तो ठीक है वही होगा कि सनलाइट ये वो, लेकिन ये कि बहरहाल वो मेडिकेशन से भी इट मेक्स अ डिफरेंस एंड यू कैन फील दैट डिफरेंस। आज के सवाल हमारे रह गए हैं बहुत सारे, वो फिर हम कल पे छोड़ते हैं, ताकि मैं चाह रहा था कि और भी जो नए नए मौजूद आते हैं वो भी इसकी आते हैं। रेमेडीज रह गई हैं विटामिन डी की, तो फिर कल करें। कल यहाँ से शुरू करते हैं कि विटामिन डी आज यहीं से कल स्टार्ट करते हैं कि विटामिन डी की रेमेडीज क्या हैं। जोड़ों के दर्द के हवाले से भी एक दो बातें आपसे पूछना रह गई हैं, तो वो फिर इंशाल्लाह हम कल करते हैं। इंशाल्लाह एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं इंशाल्लाह।